آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمیں پیش آتا ہے کہ نماز کے دوران اگر موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ موبائل ایک آدمی کی عام ضرورت ہے اور ہم اکثر جب مساجد میں آتے ہیں تو عام طور پہ موبائل ساتھ ہوتا ہے اور موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی ایسی ہوتی ہے، بیل ایسی لگائی ہوئی ہوتی ہے موبائل پہ کہ جو مناسب نہیں ہوتی، کوئی میوزک ہے یا اللہ معاف فرمائے بعض اوقات کوئی گانا لگا لیا ہوتا ہے، اب وہ اس میں مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی اپنی بھی نماز خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تو اب کون سی ایسی صورت ہے کہ ہم اس طریقے سے موبائل کو بند کریں اور ہماری نماز بھی خراب نہ ہو، اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ہم نے اس طریقے سے موبائل کو بند کیا تو ہماری نماز خراب ہو سکتی ہے۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس کے بارے میں کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد میں آنے سے پہلے ہماری عادت یہ بن چکی ہو کہ ہم اپنا موبائل یا تو بالکل بند کر دیں، یا بند نہیں تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں، تاکہ اگر نماز کے دوران کسی کی کو کال آ گئی ہے تو نہ میری اپنی نماز خراب ہو نہ دوسرے ہماری وجہ سے پریشان ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے موبائل کے اندر ہماری گھنٹی، موبائل میں بجنے والی بیل وہ ایسی ہو جو کسی میوزک پہ مشتمل نہ ہو، کسی گانے پہ مشتمل نہ ہو۔ یہ تو مسلمان کی شان کے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے موبائل کے اندر گانا بجے۔ حضور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو انہوں نے راستے میں ایک بانسری کے بجنے کی آواز سنی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں کے اندر دونوں انگلیاں دے لیں اور آگے ایک طرف ہو کے چلنے لگے۔ کچھ آگے گئے اور حضرت نافع فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ اے نافع تم کوئی آواز سن رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو اچانک یوں اس سفر کے دوران آپ کے کانوں میں بانسری کی، اس دور کے اعتبار سے جو یہ میوزک تھا، اس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کچھ آگے جا کے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر کیا کچھ تم آواز سن رہے ہو؟ کہ ہمارے نبی علیہ السلام ان گانے بجانے والی چیزوں سے اس قدر نفرت کرتے ہوں، ناپسند کرتے ہوں کہ کوئی اور دور سے آواز آ رہی ہے لیکن آپ نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، انہی نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ ہم ایسے خرافات سے، ہم ایسی چیزوں سے بچیں۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید فقہ کا ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ نماز کے دوران ہمیں جو چیزیں، جو کام پیش آ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ نماز کے اندر کرنے کے ہوتے نہیں لیکن نماز میں کسی ضرورت کی وجہ سے ہمیں کرنے پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سجدے میں گئے، کسی بندے نے اینک لگائی ہوئی تھی، اس کو اینک لگی ہوئی ہے، اب وہ سجدے میں جب گئے تو اینک اس کے سجدے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اب وہ ضرورت کے درجے میں اس کو اتار کے رکھ دیتا ہے۔ سجدے میں گئے، ٹوپی گر گئی، یا کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کا دوپٹہ تھوڑا سرک گیا، اب اس نے وہ ضرورت کے درجے میں اب دوپٹہ اوپر کرنا ہے۔ اور اسی طرح سردی کا موسم ہے، زکام لگا ہوا ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے، تو جیب سے رومال نکال کے ناک صاف کر کے رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات ہمیں ضرورت کے درجے میں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں جو نماز میں کرنے کی نہیں لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے ہمیں نماز میں کرنی پڑ جاتی ہیں، ایسی چیزیں دو طرح سے کی جا سکتی ہیں، ایک عمل قلیل، ایک عمل کثیر۔ اب یہ عمل قلیل، عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کثیر یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی بندہ کسی کام میں ایسے انداز میں مشغول ہے
کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے، یہ یقین کرتا ہے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ یہ تو اس کام میں مشغول ہے، تو یہ اس کا عمل کثیر کہلائے گا۔ اگرچہ اس کے علاوہ اور بہت سی تشریحات عمل کثیر کی گئی ہیں، لیکن ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے جو معروف ہے وہ پیش کی کہ نماز کے دوران بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ سامنے سے دیکھنے والا وہ اس بندے کے اس کام سے کی کیفیت سے، اس کے انداز سے یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں، تو اس کا یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اور اگر کام کی کیفیت ایسی نہیں ہے تو یہ عمل قلیل کہلائے گا، کہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے لیکن دیکھنے والے کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، یقین ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ہے نماز میں، ویسے کسی کام میں مشغول ہو گیا کسی ضرورت کی وجہ سے، تو یہ اس کا عمل قلیل کہلائے گا۔ اب اگر موبائل کی گھنٹی بجی اور جیب کے اوپر سے ہی ہاتھ لگا کے اس گھنٹی کو بند کر لیا، یا جیب کے اندر سے موبائل نکالا، دیکھے بغیر گھنٹی بند کر لی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جیب سے موبائل نکالا لیکن ہلکی سی نظر موبائل پہ پڑی بھی، لیکن موبائل کو بند کیا اور مختصر وقت کے اندر ہی موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا، تو ان صورتوں کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ عمل قلیل شمار ہوں گے۔ ہاں، جو تیسری صورت ہے کہ موبائل کی طرف دیکھ کے مختصر وقت میں بند کر کے رکھ لینا، یہ مناسب نہیں، کوشش کرنی چاہیے بغیر دیکھے ہی بٹن دبا کے موبائل کو جیب میں ڈال لیا جائے۔ اب ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ بڑے اطمینان سے موبائل جیب سے نکالا، اب اس کی سکرین کی طرف سکون سے دیکھا، پھر اس کو بڑے اطمینان سے بند کیا، پھر جیب میں ڈالا، تو اب یہ جو چوتھی صورت ہے، یہ چوتھی صورت یہ عمل کثیر ہے کہ جسے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے یہ بندہ تو موبائل چلا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب اس چوتھی صورت کے اندر نماز فاسد ہو گئی۔ اب نماز، یہ جو چوتھی صورت ہے، اس صورت میں نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، بہترین حل یہ ہے کہ ہم موبائل کی اس معاملے میں ہم اپنی عادت بنائیں، جب مسجد میں آئیں اپنا موبائل بند کر دیں یا کم از کم سائلنٹ پہ لگائیں، وائبریٹ پہ بھی نہ لگائیں، کیونکہ بعض اوقات وائبریشن کی وجہ سے بھی دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ساتھ والے پریشان ہوتے ہیں، کم از کم اپنی نماز تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، اس لیے اس چیز سے بچا جائے۔ اور ایک چیز جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ گانا بجانا، کوئی ایسی بیل لگانا، یہ تو ویسے ہی مسلمان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ اس سے ایک تو بندہ خود بھی گناہگار ہو، سننے والا بھی گناہگار، پھر مسجد کا تقدس بھی پامال ہو۔ اس لیے اپنے موبائل پہ ہم کوئی سادہ سی گھنٹی لگانے کے عادی بنے، مسجد میں آئے موبائل بند کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔